تو بھی ہمارا اس میدان میں جمع ہونے کا مقصد کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، اور اللہ کا راضی ہونا یہ اللہ کے دین کے ساتھ ہے کہ جو دین اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے لیے بنایا، پاکیزہ طریقہ، سلامتی والا طریقہ، اور نبیوں کے ذریعے انسانوں تک اس کو پہنچایا، اور نبیوں کی محنت سے یہ دین انسانوں میں زندہ ہوا، اور جن لوگوں نے اس دین کو اپنایا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بڑی کامیابی اور درجات دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ دین اللہ کا زندہ ہو جائے۔ Subscribe Al Bayanat Tube تو Official. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس دین میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے اور انبیاء کو اس کی محنت کے لیے بھیجا ہے، تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں کیسے زندہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی ہے، تو یہ پوری کی پوری امت اس محنت کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والی بن جائے۔ تو بھئی اس نسبت پر جمع ہونا، اس میدان میں آنا، یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے اور اللہ کی طرف سے بڑے انعامات دلانے والی چیز ہے۔ تو ہمارا اس میدان میں جمع ہونا، اے اللہ تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، انسان بنایا، دین عطا فرمایا، یہ دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر ہمیں وہ ذمہ داری عطا فرمائی جو آپ نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ اے اللہ پوری امت اس محنت پر کھڑی ہو جائے اور دنیا کے ایک ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ اے اللہ ہم اس لیے جمع ہوئے، اس نسبت پر جمع ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کیا انعام کہ ہم جو جمع ہوئے ہیں، یہاں جمع ہونے میں ایک ادنا سی ناگواری اور ہلکی سی مشقت کہ گرد و غبار کا جسموں پر آنا، چلنے پھرنے کی وجہ سے جسم پر غبار پڑ رہا ہے، اور پھر فضاؤں میں ہمارے غبار ہے، یہاں آسمان تلے بیٹھنے کی وجہ سے جسموں پر غبار پڑ رہا ہے، یہ ہلکی سی اس راستے کی ناگواری ہے۔ اس ناگواری کا انعام جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس مقصد کے لیے ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں اور یہ وقت فارغ کر کے اس میدان میں بیٹھے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہم اللہ کی طرف سے ہدایت کے طالب ہیں، اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے کی غبار جس جسم پر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو درکنار، اللہ جہنم کا دھواں بھی ایسے لوگوں پر حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ ہلکی سی ناگواری کا سبب، یہ ہلکی سی ناگواری کا سبب۔ اور ایک حدیث سنی ایک عالم سے کیا کہ قیامت میں جب لوگ اللہ کے میدان محشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے کہا جائے گا کہ ان کے لیے عرش کے سامنے ممبر بچھاؤ، تو وہ ان ممبروں پر بیٹھیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور جنت کے درمیان جو ان کے اور اللہ کے عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے ہیں، اور کچھ دیر بعد اللہ کے عرش کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، وہ ان مشک کے ٹیلوں سے ان مشک کو اڑائے گی اور ان کے جسموں پر بکھیرے گی۔ جیسے آج مٹی ہمارے جسم پر پڑ رہی ہے، وہاں اللہ کے عرش کے سامنے نور کے منابر پر یہ بیٹھے ہوئے اللہ کے مہمان، اور وہ مشک ان کے جسموں پر آ کر پڑے گی اور ان کی یہ فضائیں مشک والی ہوں گی، تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ مشک اور یہ اکرام کس وجہ سے؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کیا اللہ کے دین کے لیے تم اپنے آپ کو پردیسی بنا کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے تھے؟ تم میدانوں میں جمع نہیں ہوتے تھے؟ تمہارے اوپر تمہاری ناگواری کی چیز اللہ کے راستے کا غبار تمہارے اوپر نہیں پڑتا تھا؟ کہاں وہ پڑتا تھا؟ کہا یہ وہی تو غبار ہے جو اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور لشکر جا رہا ہے، ایک صحابی نوجوان بڑے نفیس سے نازک تبا وہ الگ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کیا بات ہے، جماعت سے الگ ہو کے کیوں چل رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول یہ جو اکٹھے چل رہے ہیں تو یہاں گرد و غبار زیادہ اٹھ رہا ہے اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلا تعتزلہ، اس گرد و غبار سے تم اپنے آپ کو الگ نہ کرو، اور دلیل بھی دی کہ دنیا میں تو تمہیں یہ گرد و غبار کی صورت میں نظر آ رہا ہے، انہا لضریرۃ لک فی الجنہ، جنت میں تو یہ مشک بنا کر تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔